السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها كل بدعة ضلالہ۔ بھائیوں، میں آپ لوگوں کے سامنے ایک عنوان مختصر لے کے حاضر ہوا ہوں کہ ایک جان کو اناحق قتل کر دینا کتنا بڑا گناہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں گے کہ اللہ کتنا رحیم بھی ہے۔ تو بھائیوں، ہمیں اناحق قتل سے بچنا چاہیے، کسی کا اناحق قتل نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں بہت بڑی قرآن اور حدیث میں بہت وعید آئی ہے۔ تو بھائیوں، ہم سب سے پہلے سورہ مائدہ آیت نمبر 32 میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں صاف صاف واضح کر دیا ہے کہ جس نے ایک جان کو مار دیا اس نے پورے دنیا والوں کو مار دیا، اور جس نے ایک کو بچا لیا اس نے پوروں کو بچا لیا۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بھائیوں کی کتنی ویلو ہے انسان کے ایک جان کی، یعنی ایک کے بدلے پورے دنیا والوں کو مار دیا، یعنی کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور جس نے ایک کو بچا لیا اس نے پورے دنیا والوں کو بچا لیا۔ اور ایک حدیث میں ہم دیکھیں گے، یہ تو سورہ مائدہ آیت نمبر 32 تھا، اور صحیح مسلم میں 4892 میں قاتل اور مقتول دونوں جنت میں، قاتل اور مقتول دونوں ہی جنت میں۔ تو اگر ایسا دیکھیں تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ مطلب قاتل جو ہے، یعنی مقتول تو جنت میں ہے لیکن قاتل کیسے جنت میں ہے؟ یعنی جب مسلمان اور کفار کی جب لڑائی ہوتی ہے تو ایک آدمی مسلمانوں کی طرف سے شہید ہو جاتا ہے تو وہ تو جنت میں، اور جو قتل کرنے والا کفار کی طرف سے ہے وہ بعد میں ایمان لاتا ہے، یعنی اسلام کو قبول کرتا ہے، اور بعد میں اللہ کی راہ میں وہ بھی یعنی شہید ہوتا ہے یا وفات پا جاتا ہے۔ یعنی حدیث کے الفاظ اس میں ہے پورے ڈیٹیل سے، اور اس میں جیسے کہ حضرت حمزہ اور وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ، یعنی اس میں نیچے بتایا ہوا ہے اس حدیث میں صحیح مسلم 4892 میں، یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، اور وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ جو ہے انہیں اللہ علم شہید کیا تھا، مطلب اس میں اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ تو وہ بھی بعد میں اسلام قبول کیے، اور پھر تو ہمیں بھائیوں اناحق قتل سے بچنا چاہیے، یعنی کسی کا اناحق قتل نہیں کرنا چاہیے الا حق کے ساتھ۔ اور آئیے ایک حدیث اور سنیں گے ہم لوگ انشاءاللہ۔ مقتول اور قاتل دونوں جہنم میں۔ صحابہ نے کہا کہ یعنی مقتول تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ جہنم میں، لیکن قتل ہونے والا یعنی قتل کرنے والا جو ہے، قتل کرنے والا تو جہنم میں، لیکن مقتول کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی پختہ ارادہ رکھتا تھا، یعنی اپنے دل میں پختہ ارادہ رکھتا تھا کہ جب بھی میں اس کو پاؤں گا تو مار دوں گا جان سے۔ تو یعنی اس کو اسی طرح سمجھیں گے کہ قتل کرنے والا بھی جہنم میں اور قتل ہونے والا بھی جہنم میں۔ تو یہ ارادے کے اوپر، یعنی وہ اس کا بھی پکا ارادہ تھا۔ اور یہ حدیث بھائیو یہ بخاری کی ہے 7083 میں۔ ایک مرتبہ باہمی فسادات کے دنوں میں
اپنے ہتھیار لگا کر نکلا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سے راستے میں ملاقات ہو گئی. انہوں نے پوچھا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لڑکے کی جنگ میں جمل اور صفین میں مدد کرنے چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ لوٹ جاؤ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب دو مسلمان اپنی تلواروں کو لے کر آمنے سامنے مقابل پر آ جائیں تو دونوں دوزخی ہیں. پوچھا گیا یہ تو مقتول تھا. مقتول نے کیا کیا کہ وہ بھی ناری ہو گیا یعنی جہنم میں. فرمایا کہ وہ بھی اپنے مقابل کو قتل کرنے کا ارادہ کیے ہوئے تھا، یعنی جو قتل ہوا ہے وہ بھی پختہ ارادہ رکھا تھا. آئیے بھائیو ایک اور حدیث دیکھیں گے ہم لوگ انشاءاللہ. بھائیو ہمیں یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، یعنی 99 قتل کیا، اور اس کے بعد میں یہ صحیح مسلم 7008 میں ہے کہ 99 قتل کیا اور 100 بھی پورا کیا. اس کے بعد میں بھی یعنی اس کا ارادہ تھا توبہ کا، تو اسی پہ اس کی وفات ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یعنی اس ارادے کے اوپر اسے جنت میں ڈال دیا. یعنی 100 قتل، یہاں دیکھیے قرآن میں ہے کہ جس نے ایک کو مار دیا اس نے پورے دنیا والوں کو مار دیا، اور جس نے ایک کو بچا لیا اس نے پورے دنیا والوں کو بچا لیا. تو دیکھیے اس آدمی نے یعنی صحیح مسلم 7008 میں جو ہے کہ 100 قتل کرنے کے بعد بھی جنت میں گیا. یعنی اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، بشرطے کہ ہمارا خاتمہ جو ہے یعنی ایمان پہ ہو. آئیے ایک حدیث اور سنیں گے انشاءاللہ ہم لوگ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آسمان والے اور زمین والے ایک کو ناحق قتل کرنے، یعنی یہ ہے جو ہے ترمذی 1398 میں ہے، تو اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آسمان والے اور زمین والے ایک مومن کو ناحق قتل کرنے کا یعنی ناحق خون بہانے پر جمع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین والوں کو سب کو ان کے چہروں کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دے گا. یعنی بھائیو ایک مومن کی کتنی قیمت ہے، ایک جان کی کتنی قیمت ہے. یعنی اس میں دیکھیے مومن کا لفظ ہے، یعنی ایک مومن کو ناحق خون بہانے پر جمع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دے گا. بھائی ہم لوگ اناحق قتل سے بچیں، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس میں حدیث اور قرآن میں بہت بڑی وعید بھی ہے اس کی. نہیں اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. اور بھائیو اس میں ایک حدیث میں اور ہے کہ بخاری مسلم کی اللہ علم، بخاری مسلم میں ہے اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا یا رسول اللہ وما ہن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل المال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحسنات المؤمنات الغافلات. اس میں بھائیو 7 تباہ کرنے والے گناہوں سے بچنے کا یہ ہے کہ تو اس میں ایک نقطہ ہے کہ اناحق قتل کرنا، اناحق قتل کرنے کا اس میں ہے. او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، مطلب 7 گناہوں کی وعید ہے اس میں، اور اس میں جو ہے ایک نقطہ جو ہے یعنی ایک پوائنٹ جو ہے اناحق قتل کرنے کا ہے. تو بھائیوں ہمیں اناحق قتل سے بچنا چاہیے، اور اس کا بہت بڑا گناہ ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. بھائیوں یہ جو میں نے
آپ لوگوں کے سامنے حدیث اور قرآن کی روشنی میں پیش کیا ہے. اگر اس میں کچھ اپ ڈاؤن ہے تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، اور اس سے اونچی حدیث یا دلیل کسی کے پاس ہے تو اپنا عمل کر لے اور میری بھی اصلاح کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. وصلی اللہ وسلم علی نبینا